السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ مارننگ دوستوں. لائف ٹاکیز آن لائن کے ساتھ سمر اشتیاق. آج میں اپنی بات کا آغاز اپنی ایک چھوٹی سی نظم سے کرنا چاہوں گی جس کا تعلق آج کے ٹاپک سے ہے. تو جناب آج کی نظم کا عنوان ہے نجات. گہری خاموشی تانے یہ لڑکے جانے کب سے مرد بنو کی چنگھاڑیں سنتے آئے ہیں. گھر میں ہر دم ماں کے قد کو چھوٹا باپ کو بڑھتا دیکھتے آئے ہیں یہ لڑکے جانے کب سے. اے زور لگانا، تو لڑکی ہے کیا؟ یوں ظلم و ستم اور ناانصافی کرنا سیکھتے آئے ہیں یہ لڑکے. اے ماؤں، آؤ کہ ہم ان لڑکوں کو اب اپنی آغوش کی گرمی دے کر اڑنا سکھلا دیں، انسان ہونے کا حق دلوا دیں. سرمایہ داری کی چکی توڑیں، ان کو شاعر، مصور اور موسیقار بنا دیں. پھولوں، رنگوں اور تتلیوں سے باتیں کرنا سکھلا دیں. اے ماؤں آؤ، مردانگی کے پنجرے میں بند ان لڑکوں کو ہم جیو اور جینے دو کے کچھ اصول سکھا دیں. اے ماؤں آ جاؤ، ان چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو ہم رونے اور اندھیروں سے ڈرنے کی آزادی دلوا دیں. جی ہاں، آج کا عنوان ہے مرد بنو. اور اسی حوالے سے میں سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ لڑکوں کو بہادر بننا چاہیے، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مرد بنو؟ بہادری کیا ہوتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ لڑکے روتے نہیں ہیں؟ تو آج کی اسٹوری جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک سناتی ہوں کہ میرا بیٹا جو اس وقت 15 سال کا ہے، آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے جب وہ 13 سال کا تھا تو ایلیمنٹری اسکول سے مڈل اسکول میں جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی، یعنی کہ ٹین ایج میں ہم جا رہے تھے بچپن کو خدا حافظ کہہ کے، تو اس وقت جسم میں اور ذہن میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ بچے بہت اس زمانے میں بہت ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، اور لڑکوں پہ یہ شاید ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو خود سنبھالیں، وہ لڑکے ہوتے ہیں واٹ ایور. تو اس سلسلے میں ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ جو ہے میرا بیٹا، دانیال نام ہے، وہ اسکول سے گھر آیا اور گھر آ کر کچھ اپسٹ سا لگ رہا تھا. میں نے زیادہ توجہ نہیں دی. کھانا وغیرہ کھا کے جب وہ بیٹھا ہوم ورک کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ہوم ورک کرنے کے دوران اس کی آنکھوں میں تھوڑے آنسو تھے. تو میں نے جا کے پوچھا کہ بھائی تم کو کیا ہوا ہے، کیا ہوم ورک بہت مشکل لگ رہا ہے کرنا؟ اور اس نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو کہ ہاؤ آر یو فیلنگ. اور اس نے تقریباً بہت ہی جھنجھلاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ آئی نو آئی نیڈ ٹو مین اپ. اور مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے مرد بننا ہے. میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم کو کیا تکلیف ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مین اپ. تو میں نے سب کام وام چھوڑ کر میں بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ بھائی کیا ہوا ہے تمہیں، کہاں سے؟ اور میرے لیے ایک بڑا سرپرائز بھی تھا اور دکھ بھی تھا کہ میں اتنی سوچ سمجھ کے اتنی اچھی طرح اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں، اور یہ کہاں سے یہ ٹاکسک مردانیت، یہ زہریلی بات میرے بچے کی پرورش میں پھر بھی داخل ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں مرد بننا ہے؟ اینڈ میرا خیال ہے دوستوں میں بات ہوئی ہوگی، اور دوستوں اس طرح کا جو سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے لڑکوں کے اوپر. بہرحال وہ یہ بات ہماری چلی. میں نے اسے سمجھایا کہ یہ جو مرد بننے کا کانسیپٹ تم نے سمجھ رکھا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور مرد بننے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پیار کریں، سب کا خیال رکھیں، اور آپ سب سے زیادہ جو چیز آپ پہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں، ان کی خواہشات کا احترام کریں، ان کی اور اپنی خواہشات کا احترام کریں، اور اپنی فیلنگز کو بیان کریں اور دوسروں کی فیلنگز کو سمجھیں. تو
اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کے خیال میں کیا لڑکوں کو ونریبل ہونا الاؤڈ ہے؟ اور میں نے کہا کہ یقیناً لڑکوں کو انسان ہونا الاؤڈ ہے، لڑکے بھی انسان ہیں، تو ان کو ونریبل ہونا یعنی کہ بے بسی فیل کرنا بالکل الاؤ ہے۔ اور یہ کس نے غلط مطلب یہ جو غلط تعلیمات ہیں ان کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رونا، مرد روتے نہیں ہیں، رونا ایک پیدائشی حق ہے، ایک نیچرل فیلنگ ہے، اور کیوں ہم وہ مردوں سے یا لڑکوں سے وہ ہم چھین لیتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل رونے کی آزادی ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ رونے کا فنکشن کیا ہے؟ رونے کا فنکشن یہ ہے کہ آپ کا جو ڈسٹریس اور آپ کی جو ٹینشن ریڈکشن کا جو ایک عمل ہے وہ رونے سے ڈکریز ہوتا ہے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو جب آپ اس کو روک دیں گے تو اس کا کسی کو بھی، چھوٹے سے بچے کو بھی، عورت کو بھی، بوڑھے کو، مرد کو، کسی کو بھی، اگر آپ رونے سے جب وہ ایموشنل ہو رہا ہے، جب وہ اداس ہو رہا ہے تو آپ اس کو جب روک دیں گے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کا برین آٹومیٹکلی اینگر اسٹیج میں چلا جائے گا۔ جب آپ کسی کو رونا الاؤ نہیں کرتے تو وہ اینگر اسٹیج میں چلا جاتا ہے، اور رونے کے جو تمام فرسٹریشن، تمام دکھ اور تکلیف، ونریبلٹی ہے، وہ اینگر کی صورت میں باہر نکلتی ہے، اور جس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو تشدد کتنا عام ہے، اس کے علاوہ سوسائٹی میں کتنا تشدد ہے۔ تشدد صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کو ماریں، تشدد یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی مرضی سے جینے کا حق نہ دیں، اور اس کی مثالیں تو بہت موجود ہیں۔ اچھا، جیسے ہی لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی خوشی اور غم دونوں کا اظہار بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے، وہ بہادر نہیں رہیں گے۔ تو یہ بہادری کا تصور یہ جذبات کے اظہار سے کیسے جوڑ دیا گیا ہے، اور بہادر بنا کے، اچھا اگر آپ کا یہی کانسیپٹ ہے تو اس بہادر بنا کے آپ کیا کر لیں گے؟ انہیں کیا بہادر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں آقا بنانے کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آقا بنیں اور پوری دنیا پہ راج کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو جب آپ رونے کی آزادی ہی نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی بات سمجھانے کے قابل ہی نہیں رہتے، اور وہ دوسرے کو رلا کر ہی اپنی بات سمجھا پاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ کیوں میں نے اس ٹاپک کا آج انتخاب کیا؟ کیونکہ عورتوں کے مسائل کے بارے میں تو عورتیں خود بہت بات کر رہی ہیں، اور بہت اچھی بات کر رہی ہیں، اور وی آر ویری پراؤڈ آف ٹیکنگ اے رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے لیے اسٹینڈ اپ ہوں اور اپنے لیے بات کریں۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پدرسری نظام، پیٹریارکی نے مردوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ مردوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ ان کو ڈی ہیومنائز کیا ہے۔ فرسٹ آف آل تو ان کو جذبات کے اظہار کی جگہ نہیں جاتی، انہیں مینلینس میں کہتی ہوں، یعنی کہ مین اینڈ لونلی کا ملا کے کی پوزیشن میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی قید و بند کی جو صحبتیں ہیں اس میں گھٹے ہوئے ہیں، اور ایون سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی میں بھی ماں اور بچوں کا ایک یونٹ ہوتا ہے، اور جو فادر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بچے ٹین ایج میں جب جانے لگتے ہیں تو فادر جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس بات کو لے کے ایک ریسرچ میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھی تھی کہ دنیا میں ہر 3 مردوں میں سے ایک مرد ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس کا شکار ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی ساری جسمانی بیماریاں اس کو ہیں، اور وہ مرد جن سے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں بتا سکتے، ہم ہیلپ سیک نہیں کر سکتے، ہم پروفیشنل ہیلپ کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی بات بتا نہیں سکتے، ہمارے گھر والے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سمجھیں گے۔ فرسٹ آف آل ہمیں خود اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ہمارے جذبات ہیں، دوسرا ہمارے اوپر یہ جذبات کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ، اور کس طرح ہم بتائیں یہ بھی نہیں پتہ، اور یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے نئے رول سے آشنا نہیں ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بس جلدی سے میں ختم کرنا چاہوں گی اس سوچ کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ کہ سوچئے کہ پیٹریارکی یعنی کہ پدرسری نظام اور مردانگی، جو زہریلی مردانگی ہے،
یہ ٹاکسک مردانیت جو ہے اس کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے اور یہ کس طرح مردوں کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کر رہی ہے. شکریہ.